الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ 30ویں پارے کی سورۃ الفیل کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ اصحاب فیل کا تفصیلی واقعہ ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ کیسے ابرہہ کے لشکر کو اللہ نے نیست و نابود فرمایا جب وہ خانہ خدا کو، بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی نیت سے یمن سے چلا تھا، اور اس کی یہ کوشش صرف اس لیے نہیں تھی کہ وہ اپنے نام نہاد کلیسا کو آباد کرے، صرف یہ مذہبی کوشش نہیں تھی۔ کل بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ دراصل یہ ایک تجارتی کوشش تھی۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ جو ساری تجارت مکہ کے راستے ہو رہی ہے، اس ساری تجارت کو یمن کی طرف پھیر لیا جائے، اس کا رخ یمن کی طرف کر لیا جائے۔ تو اصل غرض تو تجارت تھی، لیکن سامنے رکھا اس نے کلیسا کا مسئلہ، اس کلیسا کی بے حرمتی کا مسئلہ، اور اس بے حرمتی کا بدلہ لینے کے لیے دھاوا بول دیا مکہ مکرمہ پر، خانہ کعبہ پر۔ لیکن دراصل جو پیچھے جو پس منظر تھا، جو سوچ کار فرما تھی، وہ یہ تھی کہ جو تجارت یہاں آباد ہے، جو مکہ مکرمہ ایک عالمی منڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس منڈی کو یہاں سے صنعاء منتقل کیا جائے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی آیت نمبر 2 میں اس کے اس سارے عمل کو داؤ کہا ہے، داؤ، قید۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ اللہ نے ان کا داؤ بیکار نہیں کر دیا، داؤ غلط نہیں کر دیا، داؤ یعنی یہ ایک سازش تھی، یہ ایک داؤ تھا مکہ کی تجارت کو اپنے علاقے یمن اور یمن کے شہر صنعاء میں منتقل کرنے کی یہ ایک کوشش تھی۔ ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ باطل دراصل کئی بار اپنے معاشی مسائل کو مذہبی رنگ دیتا ہے، اور آج کی جو دنیا ہے، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں کی دنیا میں بھی جو استعماری قوتیں ہیں، طاقتور قوتیں ہیں، ان کے کام کرنے کا ایک انداز ہے۔ وہ آپ کی تہذیب کے دشمن، وہ آپ کی سرزمین کے دشمن، وہ آپ کی زبان کے دشمن، اور وہ آپ کے وجود کے بھی دشمن، لیکن وہ آپ کے خیر خواہ بنیں گے، کبھی بچوں کے حقوق کے نام پہ، کبھی عورتوں کے حقوق کے نام پہ، کبھی کس خوبصورت عنوان کو لے کر، کبھی کس خوبصورت عنوان کو لے کر۔ لیکن حقیقت کیا ہوگی؟ حقیقت یہ ہوگی کہ وہ کسی بھی سرزمین میں اس کی تہذیب، اس کی ثقافت، اس کی اقدار، اس کے نظریات، اس کے مذہب کے دشمن بن کر آئیں گے، لیکن ان چیزوں کو عنوانات بڑے خوبصورت دیں گے۔ جیسے کل بھی یہ بات سامنے آئی کہ انگریز نے جب اس خطے پر قبضہ کیا تو وہ بھی بڑا تاجر بن کر آئے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی، تاجر بن کر آئے اور اس خطے کے لوگوں کے خیر خواہ بن کر آئے کہ انہیں علم سکھائیں گے، انہیں تہذیب سکھائیں گے، سائنس سکھائیں گے، تجارت کرنا سکھائیں گے، لیکن پھر وسائل پہ جو لوٹ مار کی ہے، صرف زمین پر ہی قبضہ نہیں کیا، سونے اور چاندی اور جواہرات کے جہازوں کے جہاز بھر کر بر صغیر سے انگلستان منتقل کیے گئے، وسائل لوٹے گئے، وسائل لوٹے گئے۔ زمین پہ تو قبضہ کیا ہی کیا، اس خطے کے وسائل بھی لوٹے۔
تو ہمیشہ ہوتا یہی ہے کہ سامنے ایک خوبصورت عنوان رکھ دیا جاتا ہے کہ جی عورت کی آزادی یا غریب کی مدد یا مریض کی مدد۔ عنوان بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اس خوبصورت عنوان کے پیچھے قید داؤ چھپا ہوتا ہے، داؤ۔ علم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اور پھر اللہ عز و جل بھی یہ مکر کرنے والوں کے مکر کو پھر ضرور ناکام فرماتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ مکر کرنے والے مکر کرتے رہتے ہیں، قید کرنے والے قید کرتے رہتے ہیں، داؤ پیچ والے اپنے داؤ پیچ استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل ان سب کے داؤ کو بیکار کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ اپنے دین کی حفاظت کرنا جانتا ہے، اللہ اپنی کتاب کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ جتنا جتنا یہ لوگ اسلام کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمان کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا ہی اسلام سے محبت بڑھتی جاتی ہے۔ پچھلے 19-20 سالوں میں اس دنیا کے اندر اسلام کے خلاف عجیب و غریب سازشیں ہوئیں۔ اسلام کو دبانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے مسلمانوں کی شخصیت کو مسخ کر کے پیش کیا گیا، اور اسلام کے خلاف پوری دنیا ایک ہو گئی۔ کیا ہندو، کیا عیسائی اور کیا ملحد، سب ایک ہو کر اسلام کے پیچھے پڑ گئے، کیونکہ سب سے زیادہ خطرہ ان کو اسلام سے نظر آ رہا تھا۔ کیونکہ ماہرین ان کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، چند ہی دہائیوں میں مذہب دنیا کا سب سے بڑا اور غالب مذہب اسلام ہوگا، اور دنیا میں سب سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہوگی چند دہائیوں کے اندر۔ تو وہ لوگ ظاہر ہے کہ مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، بڑے منظم انداز میں اسلام کے خلاف سازش تیار کی گئی پچھلے 20-21 سالوں میں، لیکن اللہ عز و جل نے اس قید کو بھی ناکام فرمایا، اور الحمدللہ آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تیزی سے قبول کیا جانے والا مذہب اسلام ہے، اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب آج بھی قرآن ہے، اور غیر مسلموں میں قرآن مجید کا سیکھنا اس کا ایک عام رواج ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کا، سیکھنے کا ایک عام رواج بنتا جا رہا ہے۔ تو جب بھی سازش ہوئی دبانے کی، اللہ نے اس دین کو غالب فرمایا، اللہ نے اس دین کو ظاہر فرمایا۔ تو یہ جو قید ہیں، قید، داؤ، مکر، خفیہ تدبیریں، اللہ ان خفیہ تدبیروں کا توڑ کرنا جانتا ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ چونکہ یہ واقعہ بہت زیادہ پرانا نہیں تھا، جیسے کل بھی بات ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے چند روز، تقریباً 50 روز پہلے کا واقعہ تھا، اور عرب میں اس کے چرچے عام تھے، بچے بچے کی زبان پر تھا، اس واقعے کی تفصیلات بچے بچے کو معلوم تھیں، اس لیے قرآن مجید نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی، بس اشارہ کر دیا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ بہت مشہور واقعہ تھا، اتنا مشہور واقعہ تھا کہ کیلنڈر کی بنیاد بنا تھا یہ واقعہ۔ تو کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے، آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کے داؤ کو غلط نہیں کر دیا، ان کی سازش کو ناکام نہیں بنا دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے، جھنڈ کے جھنڈ۔ ابابیل کا جو لفظ ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو ہے ایک پرندہ ہے، ایک خاص پرندہ جس کا نام ہی ابابیل ہے، پاکستان میں بھی ہوتا ہے، سعودی عرب میں بھی وہ پرندہ ہے جس کا نام ابابیل ہے۔ اور ابابیل کا دوسرا معنی ہے جھنڈ کے جھنڈ پرندے، جماعت پرندوں کے غول، اس کو بھی عربی میں ابابیل کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اس صورت میں، سورۃ الفیل میں، ابابیل سے مراد ہے پرندوں کے جھنڈ، غول کے غول،
یہاں ابابیل سے وہ ابابیل پرندہ مراد نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ بہت سے لوگ اس ابابیل پرندے کو مقدس سمجھتے ہیں، اور مقدس اس لیے سمجھتے ہیں کہ اس پرندے کا قرآن میں ذکر آیا اور اس پرندے نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کیا، تو یہ تصور غلط ہے۔ یہاں جو ابابیل کا لفظ آیا ہے اس سے مراد جھنڈ کے جھنڈ، ٹکڑیاں، پرندوں کی ٹکڑیاں، غول مراد ہے۔ اور یہ جو پرندے تھے اس کے بارے میں مورخین کا کہنا ہے کہ یہ عجیب سے پرندے تھے۔ ایسے پرندے عرب میں نہ پہلے دیکھے گئے نہ بعد میں دیکھے گئے۔ ان کے پنجے عجیب تھے، ان کی چونچیں عجیب تھیں، ان کے رنگ عجیب تھے۔ یہ عام پرندے نہیں تھے جو اس علاقے میں پائے جاتے تھے، تو اس لیے ان پرندوں کو ابابیل، جو موجودہ پرندہ ابابیل ہے، وہ قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ وہ جو پرندے آئے تھے غولوں کی شکل میں، وہ انوکھے پرندے تھے، نہ اس سے پہلے کبھی دیکھے گئے نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گئے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ نے ان پر پرندے بھیجے جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ ان پر کنکریوں والے پتھر پھینکتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، اور ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ اس موضوع پر کل تفصیل سے بات ہوئی، اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب ابرہہ کا لشکر آیا تھا اور مکہ والوں نے اللہ سے دعائیں مانگی تھیں، جیسے کل بات سامنے آئی کہ اللہ نے انہیں بتوں کا ذکر ہی بھلا دیا، وہ اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، دعا قبول ہوئی، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک لمبے عرصے تک 6-7 سال تک اہل مکہ صرف اللہ کی عبادت کرتے رہے، بتوں کی عبادت کی طرف ان کا دھیان ہی نہ گیا، لیکن پھر بعد میں دوبارہ اپنی اصلی سرشت کی طرف لوٹ آئے، لیکن اس واقعے کے بعد کچھ عرصہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت میں مشغول رہے۔ یہ سورۃ الفیل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔